جہاں میں بے بسی کو بیان کر رہا ہوں وہ ساتھ بے بسی کے کچھ ٹوٹکے بھی دے رہا ہوں۔ اگر ٹوٹکے کی بات چلی ہے تو پچھلا ایک ٹوٹکہ ہے، مجھے ایک احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس ٹوٹکے کو بیان تو کیا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی۔ جو دعا میں نے پڑھی ہے عثمان بن حنیف کی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، مولا میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور ساری میری توجہیں تیری طرف ہیں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی، میں تیری طرف ساری توجہ کرتا ہوں، ساری دھیان تیری طرف ہے مولا۔ یہ دعا ایسی ایک کمال کی ہے۔ مسجد ابو ذر غفاری ہے، ایک گمشدہ ایک بندہ تھا۔ میں بات اور کر رہا تھا لیکن جی میں آتا ہے کہ تھوڑا سا اس دعا کے فائدے بتاتا چلو۔ میں آ رہا تھا تو مجھے ایک دم ملا، اس کا حال برا، مجھے یاد ہے اس کی نمکوں کی دکان تھی، ڈرائی فروٹس کی دکان تھی۔ ایک وقت یہ تھا کہ ریڑی پہ تام چینی کے ہوتے تھے ٹھال، ایسے تام چینی سمجھتے ہیں؟ لوہے کا برتن آئے تھے پہلے ہمارے ہاں، جب ہم تانبے اور پیتل سے نئے نکل کے ماڈرن لائف میں آئے تھے تو ایک ہمارے ہاں پلیٹیں آئی تھی تام چینی کی، لوہے کی تھالی پہ روغن ہوا ہوتا تھا، اس کو تام چینی کہتے تھے نا۔ اس کے تھال تھے، ان تھالوں کو وہ سجا کے ریڑی پہ تو چلتے چلتے بیچتا تھا، کوئی آگے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا۔ نیم کو پھر کچھ مالدار ہو گیا، پھر اس نے دکان بنا لی اور اس کی دکان کو بہت عروج ہوا، ڈرائی فروٹس، بسکٹ اور نیم کو، یہ چیزیں اس کے پاس ہوتی تھیں اور بہت چلتی تھیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قدرت کا نظام زوال آیا اور ایسا آیا کہ بیچارہ عرب نکل گیا۔ یہ اس کا میں نے پس منظر عرض کیا ہے، واقعے کے سمجھنے میں آپ کو پتہ چلے۔ تو مسجد ابو ذر غفاری میں ایک گمشدہ بندے کو کہیں اس کی بلڈنگ میں چھوڑ کے آ رہا تھا تو وہ سامنے آیا، مجھے دیکھ کے ایک دم ہائے نکلی اور میرے گلے لگا اور رو پڑا، بلک کے رویا، سسک کے رویا کہ میرا تو بستر اٹھا کے کمرے سے باہر پھینک دیا ہے کہ تو کمرے کا کرایہ ہم دیتے ہیں اور رہتا تو ہے، کرایہ سب آپس میں شیئر کریں، سب حصہ ڈالیں، لیکن میرے پاس کہاں سے آیا؟ روزی کے سارے دروازے بند، سب چیزیں بند، ہر چیز ختم ہے۔ خیر میں نے اس کی تھوڑی سی جو مدد کچھ کی، میں نے اسے کہا میں کا دیوانہ مسجد نبوی شریف میں ہے، اس سامنے سونے کا روزہ ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، میرے سولاں تے درداں دی دوا فرماؤ، سبحان اللہ۔ میں آقا کے روزے پہ یہ بات یہ جا کے وہاں کہتا ہوں، مزہ بھی وہیں آتا ہے۔ تو میں نے کہا تو یہ روزہ اطہر سامنے ہے اور تو کہتا ہے 1.5 سال ہو گیا میرا، اور جو کچھ وہاں سے مانگ تانگ کے تو میں ویزا لے آیا اور یہاں بھی مزدوری نہ لگی، اور جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو یہ دعا لکھ دی، میں نے کہا یہ دعا پڑھ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ یہ دعا پڑھ، 2 نفل پڑھ حاجت کے، صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ، اور یہ دعا پڑھ اور گڑ گڑا کے مانگ، مولا تیرے صحابہ کی زندگی سے مجھے یہ دعا ملی ہے، حضرت عثمان ذی النورین کے دور کی برکتوں کی یہ دعا ہے، اور مولا یہ دعا مجھے حدیث کی کتابوں میں ملی ہے، اور تیرے مدینے والے کے اس دور سے جب مدینے والے کا فیض تھا اور بہت زیادہ تھا، آج بھی ہے اور بہت زیادہ ہے، تو مولا مجھے دے دے۔ گڑ گڑا کے مانگ اللہ سے، اور گڑ گڑاتے ہوئے پڑھ، 2 نفل پڑھ صلاۃ الحاجت کے،
اور ایک تسبیح اس کی پڑھ، اول آخر 7 بار 3 بار 5 بار درود پاک پڑھ۔ میں اس کو بتا کے آ گیا اور اس کو تاکید کی اس کو پڑھنا ہے۔ اس نے کہا جی میں لازم پڑھوں گا۔ اور مجھے کہنے لگا سارا دن کام کوئی نہیں ہوتا، کبھی کوئی کام مل گیا ورنہ کام کوئی نہیں ہوتا، میں اس کو پڑھوں گا۔ کوئی 2 سال کے بعد غالباً کم بیشی اللہ معاف کرے، میں مسجد میں سے آ رہا تھا نماز کے لیے، میں اندر جا رہا تھا نماز سے پہلے، وہ اندر سے باہر نکل رہا تھا، باب ملک فہد پہ ایک دم نظر پڑی اور لپٹ گیا اور لپٹ کے رویا، لیکن اس کے آنسوں مجھے بتا رہے تھے نہیں اب آنسوں کا انداز اور ہے۔ میں نے کہا اب بھی رو رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ سامنے جس ہستی کا جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، سبحان اللہ، ہائے ہائے، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، ان کا شکریہ ادا کر جا کے گئے؟ کہہ رہے نہیں۔ میں کہ چلتے ہیں شکریہ ادا کرنے۔ میں گیا تو ادھر سے جگہ مل گئی آپ کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں اصحاب صفہ کی طرف سے، یہاں سے جگہ مل گئی۔ میں نے کہا شکریہ، کیا رہی کروں؟ میں نے کہا یہ اپنی زبان میں باتیں کر، میرا اللہ پہنچا دے گا، اور یہاں تو میرے آقا خود سنتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سچ ہے۔ تو یہاں پڑھ اور کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا شکریہ، آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا، میں آپ کا شکریہ، آپ شکریہ ادا کر، اور میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ دعا پڑھ کے نا آقا کی بارگاہ میں 3 دفعہ سنا دے دل ہی دل میں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور واقعی اس کے بعد ابھی کوئی 1.5 سال پہلے پاکستان آیا ہوا تھا، ملاقات ہوئی تو مجھے ڈھونڈتا ایک جگہ پہنچا، تو وہاں آیا تو بہت خوشحال، کہنے لگے اب تو جو میرے پاس انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یمنی جو ہے مارا ہوا آتا ہے نا، تو میں اس کو کہتا ہوں یہ دعا یاد کر، 1.5 سال میں نے دھکے کھائے ہیں، میرا بستر اٹھا کے پھینک دیا تھا، اور میں بے بس ہو گیا تھا، اور میں بے حیثیت ہو گیا تھا، اس دعا کو میں یاد کراتا ہوں اور پھر ان کو پڑھاتا ہوں۔ اور کہا کہ کوئی بدقسمتی ہوگا جو مسجد نبوی شریف میں آ کے، آقا کے روضہ اطہر کے سامنے اور اللہ کے گھر میں آ کے کوئی بے فیض اور بے سہارا رہا ہو، ورنہ آج تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے یہ دعا پڑھی ہو۔ اور اس کا حوالہ میں نے دیا ہے کہ فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا لکھی ہے، موجود ہے اس کا حوالہ، اور یہ دعا جس نے پڑھی اور اس کا کام نہ بنا ہو تو اس کا ہے جی 2006 میں بتائی تھی۔ سامنے میرے ایک صاحب بیٹھے ہیں اللہ والے، کہتے 2006 میں میں نے بتائی تھی، آج میں رنگ و رنگ ہو گیا ہوں۔ جب بے بسی بہت زیادہ اعلان کر دے اور آپ کی بے بسی حد سے زیادہ بڑھ جائے، پھر دائیں بائیں تلاش کریں، کوئی ساتھی ہے، کوئی سہارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں چچڑ بھی چھوڑ جاتے ہیں، سب ساتھی چھوڑ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔